السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا یہ 169واں درس ہے، یعنی 169، اور آج ہم سورہ آل عمران کی 10ویں اور 11ویں 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے منع کیا گیا اس پہ عمل کریں اور سے روک دیں، اور جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں خدا تعالیٰ کے عذابوں سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والا ہے۔ آئیے یہ آیات کا مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ جہنم کے تعلق سے کافروں کا جو معاملہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر جہنم کی چھپٹیاں اور اس میں جلنے والی لکڑیاں ہیں۔ ان ظالموں کو اس دن عذر معذرت کام نہ آئے گی، یعنی کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت جو معافی چاہیں گے تو اس وقت اس کو معافی نہیں ملے گی۔ کافروں کے لیے یہ بات کہی گئی، اور عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو اس وقت جب یہ لوگ عذر کچھ کریں گے تو وہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی کہ جہنم کا گھر جو ہے وہ برا گھر ہے۔ ان کے مال، ان کی اولادیں بھی انہیں کچھ نفع نہیں پہنچائیں گی، خدا تعالیٰ کے عذابوں سے نہیں بچا سکیں گی۔ جیسے اور جگہ فرمایا، فلا تعجبک اموالہم، تو ان کے مال و اولاد پر تعجب نہ کر۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عذاب کرنے کا ہے، ان کی جانیں کفر ہی میں نکل جائیں گی۔ اسی طرح ارشاد ہے، کافروں کا شہروں میں گھومنا گھامنا تجھے فریب میں نہ ڈالے، یہ تو یوں ہی سا فائدہ ہے، پھر ان کی جگہ جہنم ہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، اکثر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کافر لوگ بھی دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بہت ہی مالدار ہے، عیش و آرام کی زندگی ہے، خوشحال زندگی ان کی گزرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر وہ بات کہی گئی کہ اس کی وجہ سے تم غلط فہمی کا شکار نہ ہو، تم فریب میں مبتلا نہ ہو، یہ تو بہرحال آخر کار ان کا جو انجام ہے وہ جہنم ہی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کچھ حد تک مہلت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اس نے جو
तमाम बंदों का रब है, तो उसने तो सभी के साथ जो आम जो मामले हैं वो तो अल्लाह ताला ने सबके साथ रवा रखा हुआ है, लेकिन इनका मामला सिर्फ दुनिया ही की हद तक रहेगा। उनका मामला दुनिया ही की हद तक सब तमाम चीज़ें उनको अल्लाह ताला फराहम करेगा, लेकिन आखिरत का जो अंजाम है वो उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए, वो काफिर हैं। तो आखिरकार उनका जो अंजाम है वो तो जहन्नुमी है, जो बदतरीन बिछोना है। उसी तरह यहाँ भी फरमान है कि खुदा ताला की बातों को झुटलाने वाले, उसके रसूलों के मुनकिर, उसकी किताब के मुखालिफ, उसकी वही के नाफरमान अपनी औलाद और अपने माल से कोई भलाई की तवक्को ना रखें। ये जहन्नुम की लकड़ियाँ हैं जिनसे जहन्नुम सुलगाई जाएगी और भड़काई जाएगी। जैसे और जगह है, इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, तुम और तुम्हारे माबूद जहन्नुम की लकड़ियाँ हैं या जहन्नुम के ईंधन है। इब्न अबी हातिम में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की वालिदा साहिबा हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मक्के शरीफ में एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और बाआवाज़ बुलंद फरमाने लगे, लोगों, क्या मैंने खुदा ताला की बातें तुम तक पहुंचा दी? लोगों, क्या मैंने तबलीग कर दी? लोगों, क्या मैं वहदानियत और रिसालत पहुंचा चुका? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हाँ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपने खुदा ताला का दीन हमें पहुंचाया। फिर जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, खुदा ताला की कसम, इस्लाम गालिब होगा और खूब फैलेगा, यहाँ तक कि कुफ्र अपनी जगह जा छुपेगा। मुसलमान इस्लाम को लेकर समंदरों को चीरते फाड़ते निकल जाएंगे और इस्लाम की इशाअत करेंगे। याद रखो, वो ज़माना भी आने वाला है कि लोग कुरान को सीखेंगे, पढ़ेंगे, फिर तकब्बुर, बड़ाई और खुदबीनी के तौर पर कहने लगेंगे, हम कारी हैं, हम आलिम हैं, कौन है जो हमसे बढ़ चढ़कर हो? क्या इन लोगों में कुछ भी भलाई होगी? लोगों ने पूछा, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम ही मुसलमानों में से होंगे। यहाँ पर दो बातें हमारे सामने आई है। एक तो ये कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान इस्लाम को लेकर समंदरों को चीरते फाड़ते निकल जाएंगे। इसी बात को हज़रत अल्लामा इक़बाल ने भी एक शेर में कहा कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कि बाद मुसलमान तो ऐसे रहेंगे जो इस्लाम को गालिब करने के लिए, दीन इस्लाम को दुनिया में फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए वो लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचेंगे, घोड़ों की नंगी पीठों पर तलवारें लिए और नेज़े लिए, वो दीन को फैलाने के लिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाएंगे और दीन को गालिब करेंगे। और बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग कुरान को भी पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, और जो है सो उसका, लेकिन उनके दिलों में जो बात रहेगी वो उनका तकब्बुर रहेगा। तो ऐसे लोग भी रहेंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कबूल नहीं करता जिनके आमाल में तकब्बुर हो, जिनके आमाल में दिखावा हो, हाँ, खुद सिताइश के जज्बा हो, खुद बीनी हो, तकब्बुर हो, बड़ाई हो, दिखावा हो। ऐसे आमाल अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला वही आमाल कबूल करता है जिसमें लिल्लाहियत हो, जिसमें इनकिसारी हो, जिसमें अपने आप को हकीर जाने और अल्लाह के दीन को पहुंचाने में, अल्लाह ताला की मदद हासिल करने में अपने आप को लगा दे, पूरे इनकिसारी के साथ, तकब्बुर से नहीं।
تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب بھی کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور جو لوگ تکبر میں بڑائی میں رہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ لوگ، جب صحابہ نے پوچھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا ہاں وہ تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے، لیکن خیال رہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. یعنی کہ جو اعمال دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ تمام اعمال عکارت کر دیے جاتے ہیں. کوئی نیک عمل بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر جذبہ للہیت ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانا چاہیے ہر عمل ہمارا. اگر اس کے اندر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو تمام اعمال عکارت کر دیے جائیں گے. جب اعمال عکارت ہو گئے تو لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا ہاں خدا تعالیٰ کی قسم، آپ نے یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہ کیا میں نے تم تک اپنا دین پہنچا دیا، تو اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ یہاں پر وہ بات رکھی جا رہی کہ ہاں آپ نے تو پوری چاہت اور محبت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام انجام دیا، تبلیغ پوری طریقے سے مکمل تبلیغ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جدوجہد اور دوڑ دھوپ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زبردست خیر خواہی اور بہتری چاہی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا، جس کے اندر یقیناً انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی اور فلاح ہے. تو آپ نے وہ کام پوری طریقے سے سر انجام دیا. مطلب اس آیت شریفہ کا یہ ہے کہ کفار کو مال و اولاد خدا تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی. یہ کفار کے تعلق سے یہ بات ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے. ایسے کفاروں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو کوئی مال یا اولاد ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. جیسا کہ اس دور میں اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوا کہ اس وقت جن کی زیادہ اولادیں ہوا کرتی تھی تو وہ تکبر کرتے تھے. وہ لوگ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہماری اولاد ہے، ہمارے اتنے 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 12 بچے ہیں، 20 بچے ہیں. تو اس طریقے سے وہ لوگ تکبر میں گھرے ہوئے تھے. تو یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے. اور بعض لوگ مالدار لوگ تھے، قبیلوں میں بہت سے مالدار لوگ تھے اور وہ لوگوں کو یہ تکبر تھا. تو یہاں پر اس آیت میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو نہ تو اولاد ہی کوئی فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی ان کے کوئی مال انہیں فائدہ پہنچا سکے گا. یہ کفار کے بارے میں یہ بات آئی ہے. اگلے یعنی کہ کفار کو کچھ کام نہ آئے گی. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، اس کا عذاب دردناک ہے. کوئی کسی طاقت سے اس سے بچ نہیں سکتا، نہ اسے ہٹا سکتا ہے. وہ خدا تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. ہر چیز اس کے سامنے پست ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود نہ رب ہے. یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ اس بات پر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کا انکار کریں گے، جو لوگ آیتوں کا انکار کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے یا پھر کلام اللہ کا انکار کریں گے، اللہ کا انکار کریں گے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت ہے. دنیاوی اعتبار کے حیثیت سے تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم ہو سکتا ہے کہ اس میں جیسے ان کو مہلت دی جائے، لیکن یہ اس بات میں نہ رہے، مبتلا نہ رہے کہ وہ لوگ کو ان کی اولاد اور ان کا مال انہیں بچا لے گا. تو یہ اولاد اور مال انہیں بچانے والی نہیں ہے. یہ کافروں کے تعلق سے. البتہ مسلمانوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا جو ایمان رکھتے ہیں. اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں تو ان کی آل و اولاد بھی جو ایماندار ہوگی، ایمان والی ہوگی، تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ ان کی آل و اولاد کے بھی جو نیک اعمال ہوں گے وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے نجات کا سبب بنیں گے. ان کے تمام نیک اعمال بھی فائدہ پہنچائیں گے اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے. اور جو مال ماں باپ جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ مال کا اگر آل و اولاد صحیح استعمال کریں گے، اس مال کا صحیح استعمال خود بھی کریں گے. جیسا کہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو مال تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی کہ اسے آپ جو کنواں بنا دے
یا مسجدوں میں آپ بورویل لگا دیں، یا مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کر دیں، یا مدرسوں پر خرچ کریں، یعنی کہ جس سے ثواب جاریہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ مال اگر ایسی جگہ پر لگا دے تو وہ مال بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر اولاد نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو، اولاد ایماندار ہو، اولاد نماز کی پابندی کرنے والی ہو، اولاد صوم و صلاۃ کی پابند ہو، اللہ کے احکام کی پابند ہو، تو یہ جو اولاد کی جو تربیت آپ نے کی ہے، وہ اولاد اگر نیک عمل جو بھی کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی ماں باپ کو پہنچے گا۔ بہرحال ان آیات میں کافروں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ انہیں کوئی فائدہ، کوئی چیز بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ جو دنیاوی عیش و آرام ہے یہ چند دن کا ہے۔ آئیے انہی آیات 3 آیات سے آگے سورہ آل عمران کی ان آیات میں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یعید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اب میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 12ویں اور 13ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیے، اور پھر اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا بچھونا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان 2 جماعتوں میں جو گتھ گئی تھی، ایک جماعت تو راہ خدا میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے جو آنکھوں کی نظر تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی کہ جس وقت جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں تعداد مسلمانوں کی کم رہا کرتی تھی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ رہا کرتی تھی، تو یہاں پر بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ان پر، یہ جو کافر جو بڑی تعداد میں ہیں، ان پر یقیناً مسلمان غالب آئیں گے، انہیں وہ لوگ مغلوب ہوں گے، تم غالب آؤ گے۔ وہ جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخر کار ان کا انجام تو جہنم ہی ہے۔ یہ بات یہاں پر بتلائی گئی ہے، اور یہ ان کے لیے، کافروں ان کے لیے یہ عبرت کا مقام تھا کہ کم تعداد میں رہنے کے باوجود بھی مسلمان غالب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انہیں شامل حال ہے، انہیں حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے سو کافروں پر غالب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انہیں بتلا دیجئے کہ تم دنیا میں بھی پست اور مغلوب کیے جاؤ گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آیات ہی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اور مدینہ شریف میں اور مدینہ کے اطراف علاقوں میں اور پھر آخر کار مکے میں سے بھی حکم دے دیا کہ کافر لوگ مکہ مکرمہ کو خالی کر دیں۔ انہیں 4 مہینے کی مہلت دی تھی، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر مکہ چھوڑ دیں، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پوری طریقے سے غالب آ گئے تھے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مغلوب کیے جاؤ گے، ہارو گے اور ماتحت بنو گے، اور قیامت کے دن بھی ہانک کر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، جو بدترین بچھونا ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ جب بدر کی جنگ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصور واپس لوٹے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے یہودیوں، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم میں بھی وہ ذلت و پستی پہنچے جو قریش کو پہنچی۔ تو اس سرکش جماعت نے جواب دیا کہ چند قریشیوں کو جو فنون جنگ سے ناآشنا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا لیا، تو کیا دماغ میں کچھ غرور سما گیا؟ اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم بتلا دیں گے کہ لڑو، اس طریقے سے لڑائی ہوتی ہے۔
آپ کو اب تک ہم سے پالا نہیں پڑا۔ اس پر یہ آیت اتری اور فرمایا گیا کہ فتح بدر نے ظاہر کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے سچے، اچھے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین والوں کو عزت و حرمت عطا فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار امت کا خود مددگار ہے۔ وہ اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے۔ دو جماعتیں لڑائی میں گھس گئی تھی، ایک تو صحابہ کرام کی، دوسری مشرکین قریش کی۔ یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس دن مشرکین پر اس قدر رعب غالب آیا اور خدا تعالیٰ نے اپنوں کی اس طرح مدد کی کہ باوجود ایک کا مسلمان گنتی میں مشرکین سے کہیں کم تھے، لیکن مشرکین کو اپنے سے دگنے نظر آتے تھے۔ مشرکوں نے لڑائی چھڑنے سے پہلے جاسوسی کے لیے عمیر بن سعد کو بھیجا تھا، جس نے آ کر اطلاع دی تھی کہ 300 ہیں، کچھ کم یا زائد ہوں، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ صرف 310 اور کچھ تھے۔ لیکن لڑائی کے شروع ہوتے ہی اللہ عز و جل نے اپنے خاص اور چیدہ فرشتے 1000 بھیجے۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کافر ہم سے دو چند ہے، پھر بھی خدا تعالیٰ نے انہی کو مدد دی، یعنی کہ مسلمانوں کو مدد عطا فرمائی، کیونکہ مسلمان 313 صحابہ تھے، روایات میں بات آتی ہے، اور مشرکین کا جو لشکر تھا وہ 1000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مٹی اٹھا کر پھینکی تھی تو ان کے آنکھوں میں جو ہے سو اس سے وہ ہو گیا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کافر ہم سے کہیں گنا زیادہ ہیں، پھر بھی خدا تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ 313 تھے اور مشرکین ایک روایت میں 616 تھے، بعض روایات میں ایک حدیث میں روایت میں بات آتی ہے کہ 1000 تھے، لیکن تواریخ کی کتابوں میں مشرکین کی تعداد 900 سے 1000 بیان کی گئی ہے۔ تو شاید حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا الفاظ قرآن سے یہ استدلال ہے۔ بنو الحجاج قبیلہ کا جو سیاہ فام غلام پکڑا ہوا آیا تھا، اس سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قریش کی تعداد کتنی ہے، اس نے کہا بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ بتا روزانہ کتنے اونٹ کرتے ہیں، اس نے کہا ایک دن 9، دوسرے دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو ان کی گنتی 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ بس مشرکین مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، واللہ عالم۔ لیکن یہ یاد رہے کہ عرب کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے پاس 1000 تو ہیں، لیکن مجھے ضرورت ایسے ہی 2 چند کی ہے، اور مراد ان کی 3000 کی ہوتی ہے، تو کوئی مشکل باقی نہ رہی۔ لیکن ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، یعنی جب آمنے سامنے آ گئے تو خدا تعالیٰ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھایا، اور انہیں تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ جس کے کرنے کا فیصلہ خدا تعالیٰ کر چکا تھا وہ ہو جائے۔ پس اس سے جو فائدہ ہوا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعداد سے بھی کم جچے، اور مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بلکہ دگنے جچے۔ تو دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا وقت اور تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کچھ زیادہ نہیں جچے، ہم نے غور سے دیکھا، پھر بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم سے زیادہ گنتی ان کی نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مشرکین کی تعداد ہمیں اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس ایک شخص سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے، اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو ہم نے اس سے مشرکین کی گنتی پوچھی، اس نے کہا 1000 ہیں۔ اب جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ مشرکین ہم سے 2 گنا 3 گنا زیادہ ہیں، یہ اس لیے کہ انہیں اپنی کمزوری کا یقین ہو جائے۔
اور یہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر لیں اور اپنے رب و عز و جل سے اعانت اور امداد کی دعائیں کرنے لگے۔ ٹھیک اسی طرح مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد دگنی معلوم ہونے لگی تاکہ ان کے دلوں میں رعب اور خوف بیٹھ جائے اور گھبراہٹ اور پریشانی بڑھ جائے۔ پھر جب دونوں بھڑ گئے اور لڑائی ہونے لگی تو ہر فریق دوسرے کو اپنی نسبت کم نظر آنے لگا تاکہ ہر ایک کے دل کھول کر حوصلے نکل آئے اور خدا تعالیٰ حق و باطل کا صاف فیصلہ کر دے۔ ایمان کفر و طغیان پر غالب آ جائے، مومنوں کو عزت اور کافروں کو ذلت مل جائے، جیسے اور جگہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی بنائے، پھر فرماتا ہے اس میں عبرت و نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں والا ہو، جس کا دماغ صحیح و سالم ہو، وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں لگ جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت، جس کو نصیحت حاصل ہو، وہ اپنے اعمال کو جو سو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کر لے گا۔ خدا تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی اس جہان میں بھی مدد کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کا بچاؤ کرے گا۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی قرآن کے آیت سے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کرے گا۔ آج ہم کچھ حد تک کمزور نظر آتے ہیں، لیکن یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ایک بار دین غالب ہو کر رہے گا، بشرطے کہ ہم مومن ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نہ تم گھبراؤ نہ تم فکر مند ہو، تم ہی چھا جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بشرطے کہ مومن ہو جاؤ۔ یعنی کہ آج اگر ہم مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور اگر یہ مسلمان اگر دین اسلام پر پوری طریقے سے پابند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارنے لگ جائے اور کامل ایمان اگر ہمارا ہو جائے، دلی اعتبار سے بھی اور زبان کے اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، تو یقیناً پھر ایک بار دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں وہ حقیقی ایمانی کیفیات پیدا کر دے جس سے ہم دین پر قائم رہے، جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔